دوستو السلام علیکم، میں جاوید جمال الدین۔ ایشیا کپ فائنل میں انتہائی سنسنی خیز میچ میں فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 3 وکٹ سے شکست دی۔ بنگلہ دیش نے خوب مقابلہ کیا۔ آج سنیچر 29 ستمبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں، لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ہو سکے تو فارورڈ کیجیے۔ آج ممبئی، دہلی، اورنگ آباد سمیت دیگر شہروں کے اخبارات میں صفحے اول پر طارق انور کا NCP اور لوک سبھا سے استعفیٰ، سبری مالا مندر کے دروازے سبھی عمر کی خواتین کے لیے کھول دیے، سار اجلاس میں وزیر خارجہ سشما سوراج درمیان میں اٹھ کر چلی گئیں، سرجیکل اسٹرائیک کا سیاسی استعمال نامناسب، طارق انور کے بعد مہاراشٹر میں بھی بحران، NCP سے منافقین نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ان خبروں کو اخبار، صحافت، روزنامہ ممبئی، اردو نیوز انقلاب، روزنامہ سچ کی آواز نئی دہلی، اردو ٹائمز، اورنگ آباد ٹائمز مشرق اور روزنامہ ہندوستان نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ صحافت نے عدالتی صفحے پر انیس درانی کا خاص مضمون بدلتا ہے RSS رنگ کیسے شائع کیا ہے۔ انیس درانی رقم طراز ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی سنگھ گرو نے کانگریس کی ملک کی آزادی میں حصہ داری کی تعریف کی۔ کانگریس اور مہاتما گاندھی کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ پہلی مرتبہ ترنگے جھنڈے اور ملک کے آئین کے تئیں وفادار رہنے کی بات کہی۔ ایودھیا معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے عنوان سے اداریہ شائع کیا گیا ہے، جس میں ظفر یاب جیلانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس فیصلے سے بابری مسجد ملکیت مقدمے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس بحث میں مزید تیزی آئے گی۔ سچ کی آواز کی خبر کے مطابق GST سے 10 ریاستوں کو 20% سے زیادہ کا نقصان، حکومت کو تشویش لاحق۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ شرد یاگ بیان دیا ہے کہ عظیم اتحاد بنے گا اور بغیر چہرے سے انتخاب لڑیں گے۔ سماجی کارکنان کو مزید نظر بند میں رکھنے کی خبر کو بھی اخبارات نے صفحہ اول پر ترجیح دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، سماجی کارکنان کو جھٹکا، رہائی کی عرضی خارج۔ ازدواجی تعلقات پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر روزنامہ انقلاب نے اداریہ لکھا ہے، جس کا عنوان ہے سپریم کورٹ کا تازہ فیصلہ، جس میں اس فیصلے پر حیرت ظاہر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم مشرق کے باسی ہیں، مغرب کے باشندے نہیں۔ ہندوستان میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک ایسے تعلقات کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رشتہ ازدواج کو تقدس حاصل ہے۔ قومی آواز میں ایک دلچسپ خبر یہ نظر آتی ہے کہ کمبھ میلے میں سیکورٹی کے لیے صرف ایسے اہلکاروں کا انتخاب ہوگا جو سبزی خور ہیں۔ ظفر آگا کے مضمون، رام مندر کے نام پر پھر کھیلی جائے گی نفرت کی ہولی، اور اب مندر کے لیے وسیم رضوی کے خواب میں آئے رام، رافیل معاہدہ کیا اولاند کے بعد اب صدر میکرون کا بیان مودی حکومت کے گلے کی ہڈی بنے گا۔ روہت شر پرکاش نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ میکرون کا بیان مودی حکومت کی مصیبت بڑھائے گا۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے شائع ہونے والے اورنگ آباد ٹائمز نے صفحہ اول پر سارک میں پاکستانی کو نظر انداز کرنے اور سشما سوراج کی اچانک واپسی کی خبر کو ترجیح دی ہے۔ عالمی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے دوران ہزاروں یہودی کا احتجاج، اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا۔ اردو ٹائمز، روزنامہ اردو ٹائمز نے کے صفحے کچھ علمی کچھ فلمی میں نوجوان شاعر عبید اعظم اعظمی کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون انیس جاوید، ڈرامہ نگار اور ہدایت کار کا شائع کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عبید اعظم اعظمی نے رباعی میں 28 بحریں ایجاد کر کے اردو شاعری میں اپنا ایک نمایاں
مقام بنایا ہے۔ جس سے کبھی ملنے کو طبیعت نہیں کہتی، اکثر انہی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ کہنے دو اگر کوئی کہے رات بڑی ہے، منزل کی طلب دل میں ہے، یہ بات بڑی ہے۔ اسی صفحے پر شعیب اور ثانیہ کے بچے کی ولادت، چند دن بعد ہندوستان میں ہونے کی امید۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے بچے کی ولادت چند دن بعد ہندوستان میں متوقع۔ پاکستانی ٹیم کے سینئر بیٹسمین شعیب ملک اور ان کی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارنے ہندوستان میں موجود اپنے سسرال پہنچ گئے ہیں۔ دوستو، مشہور شاعر اور نغمہ نگار مجروح سلطان پوری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے 350 فلموں میں 2000 نغمے لکھے۔ شاعری میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ان نغموں کے ذریعے اور کسی فلم میں ان کا نغمہ شامل ہونا اس فلم کی کامیابی کی ضمانت تھا۔ ان کی 7 سالہ تقریبات کا آغاز کل سے ممبئی میں ہونے جا رہا ہے اور یہ سلسلہ 1 سال تک جاری رہے گا۔ یہ آج کے اخبارات کی جھلکیاں تھیں۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔